الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون صلوات نبی محمد علی محمد عزاداران حسین، ظاہر کہ شب عاشور ہے، اس میں زیادہ وقت مصائب کو ہی دینا ہوتا ہے، لیکن دو تین باتیں مختصر آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، بہت ضروری ہیں عاشورہ کے لحاظ سے۔ پہلی بات تو یہ کہ یاد رکھیے، جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم دعائے زہرا والے ہیں، بے شک اس میں کبھی شک بھی نہ کیجیے گا کہ دعائے زہرا ہی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے، غم حسین کی دولت سے مالا مال ہیں، اور محبتیں علی و اولاد علی ہمارے خون میں رچی بسی ہوئی ہے۔ صرف ایک تقاضے پہ بات کریں گے، ہم نے عرض کیا وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ایک تقاضا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ علی کا چاہنے والا ہو، حسین کا چاہنے والا ہو، مظلوم کا ماتم کرتا ہو، مظلوم کا ذکر کرتا ہو، اور کبھی کسی کے لیے ظلم کر بیٹھے۔ امکان ہے؟ ظالم نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا، ابھی بتا رہے ہیں، پریشان مت ہو۔ کبھی بھی حسین کا چاہنے والا ظالم کی صورت میں دنیا کے سامنے نہیں آئے گا، چاہے کسی بھی ذات سے، کسی زمین سے، کسی سرزمین سے تعلق رکھتا ہو۔ حسین سے رشتے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کہیں کا بھی مظلوم ہے وہ ہمارا ہے، دنیا میں کہیں۔ اس میں مذہب کی بھی قید نہیں ہے، مظلوم کسی بھی جگہ کا ہو، کسی مذہب کا ہو، ضروری نہیں کہ وہ مظلوم مسلمان ہو، ممکن ہے کہ مظلوم ہو بیچارہ ہندو مذہب کا ہو، ممکن ہے مسیحی ہو، ممکن ہے کہ اور کسی مذہب کا ہو، سکھ مذہب کا ہو۔ مظلوم ہونا سمجھ رہے ہیں آپ، جس پر ظلم کیا جا رہا ہو، یاد رکھیں۔ یہ کیوں بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں؟ ایسا نہ ہو کہ کل سارا دن آپ ماتم کرتے رہیں، آج رات بھر ماتم کرتے رہیں، اور آپ کو مظلوم کی حمایت کا خیال ہی نہ آئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلی محرم سے ہر روز کشمیر میں مومنین جلوس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، بے دردی سے ان کو مارا جاتا ہے، اور وہ جلوس نہیں اٹھا پاتے، اور آج 9 کو بھی جلوس نہیں اٹھا سکے، کل کی بھی پابندی لگ گئی جلوس نہیں اٹھانے کی، لیکن یہ نہ سمجھے گا کہ وہ ناکام ہو گئے، نہیں، وہ آج بھی جیت گئے، وہ پہلی سے ہر روز جیتے ہیں۔ کیوں؟ انہی نے وہ آرمی فوج کے مقابلے میں بھائی دیکھا ہے آپ نے، 8-8 10-10 جوان نکلتے ہیں، لڑکے جوان، کس کے مقابلے پہ؟ فوج کے، آرمی کے۔ اگر آپ نے دیکھا ہے، میں تو مسلسل دیکھ رہا ہوں، میرے پاس آ رہی ہیں ساری رپورٹیں، 8-10 لڑکے نکلتے ہیں، کوئی خوف ان کے چہروں پہ نظر نہیں آتا، ان فوجیوں سے بھڑ جاتے ہیں، وہ فوجی ان کو سنگینوں سے مار رہے ہیں، لاتوں سے مار رہے ہیں، ڈنڈوں سے مار رہے ہیں، بندوقوں سے مار رہے ہیں، ان کے سر پھاڑ رہے ہیں، ان کی ہڈیاں توڑ رہے ہیں، لیکن میں نے ان میں سے کسی ایک بچے کو پیچھے ہٹتے نہیں دیکھا، وہ بس ایک ہی نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں، لبیک یا حسین، 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 لبیک۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب مجھے بتائیے، عاشورہ وہ بھی منا رہے ہیں، عاشورہ ہم بھی ایسے دور سے بہت گزرے الحمدللہ، اور ثابت قدم رہے آپ، تو بھولیے مت کہ کل آپ اس زمانے سے گزرے ہیں، آج وہ آپ کے بھائی گزر رہے ہیں، چاہے شیعہ ہو یا سنی۔ اس محرم نے ان کو کتنی طاقت دے دی کہ شیعہ نہیں، سنی بھی نکل رہے ہیں، یا حسین کہتے ہوئے نکل رہے ہیں۔ کیوں؟ حسین کے نام میں یہی تو حرارت ہے کہ حسین کا جب انسان نام لیتا ہے، ظالم کا خوف دل سے نکل جاتا ہے، ورنہ اتنا آسان نہیں ہے۔ لوگ پولیس کے مقابلے میں نہیں ٹھہرتے، کشمیر کے
مومنین فوجیوں سے لڑ رہے ہیں، وہاں ان سے لڑ رہے ہیں، فوج کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے، وہ حیران ہے فوج کہ ان کو مارے کیا کریں، یہ تو خود ہی اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ یا حسین کہتے ہوئے پل پڑتے ہیں ان کے اوپر، کہیں راستہ بنا کے نکل گئے، کہیں رہ گئے، اتنا پٹتے ہیں کہ بیچارے پھر گاڑیوں میں ڈال کے گرفتار کر کے لے جایا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے ایسا نہ ہو کہ کل کا دن گزر جائے اور ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ ہمارے بھائی امتحان کی منزل میں ہیں، کہیں ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے۔ اور یقین رکھیے یہ آوازیں پہنچ رہی ہیں وہاں، انہیں معلوم ہے۔ میں جو بات کرتا ہوں نا اپنے بھائیوں کے لیے، جہاں اس کے اتنے نہ معلوم کیا کیا مس یوز ہوتا ہے نا اس میڈیا کا، ان مس یوز کے علاوہ کام کی باتیں کیا ہوتی ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ تھوڑی دیر بعد، 1 گھنٹے بعد، 1.5 گھنٹے بعد جب ہم مظلوم کی حمایت میں آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں، یہ آواز وہاں پہنچ جاتی ہے، ان تک پہنچ جاتی ہے، ان کا حوصلہ اور بڑھ جاتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے بھائی دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ہماری حمایت میں آواز اٹھا رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بابا عراق کے مومنین کے لیے آواز اٹھاؤ، شامیوں کے لیے اٹھاؤ، یمنیوں کے لیے اٹھاتے ہیں، لبنانیوں کے لیے اٹھاتے ہیں، جہاں بھی دنیا میں جو بھی مظلوم ہو۔ اور شام میں تو خالی مومنین نہیں، مومنین تو 12-13% ہیں، ہم تو شام کے مظلوموں کی بات کر رہے ہیں بھائی۔ تو جب سب مظلوموں کے لیے آواز اٹھا رہے ہو، اور کل اتفاق یہ ہے کہ عاشورہ سب جگہ ایک ساتھ ہے، ایران ہو، عراق ہو، شام ہو، یمن ہو، لبنان ہو، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، کشمیر، سب جگہ عاشورہ ایک ہی دن ہے۔ بس ہم وہ جہاں یزیدی بیٹھے ہیں ان کے تو عاشورہ ہو یا نہ ہو، لیکن اطمینان رکھو ان کا بھی عاشورہ آنے والا ہے، آنے والا ہے۔ یہ عربوں کا یہ بے غیرت عرب، یہ غدار عرب، یہ اسلام کے خائن عرب، اور ان سب کا سب سے بڑا منحوس جو ان پر بیٹھا ہے آل سعود، یہ خاندان، ان بے غیرتوں نے اتنی آپ کو محنت بھی نہیں کرنی پڑی۔ آج پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ اگر کوئی مسلمانوں کا غدار ہے تو یہ آل سعود ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان کشمیریوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ اگر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، نہیں صرف آواز نہیں اٹھا رہے، مودی کا ساتھ دے رہے ہیں، ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں، یزیدیوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ ملعون یہاں پر آئے تھے بھی شہزادے، ساری رپورٹ آ گئی، جانتے کیا کہنے آئے تھے؟ کشمیر کی حمایت کرنے نہیں آئے تھے، بلکہ انہیں اپنے نوکروں کو، اپنے غلاموں کو یہ کہنے کے لیے آئے تھے کہ کشمیر کے مسئلے کو عالم اسلام کا مسئلہ نہ بناؤ، اپنے مسئلے تک رہن دو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ایسے خائن ہیں، لیکن حکمران الگ ہے، یاد رکھنا، عوام بالکل الگ ہے۔ دنیا بھر کی عوام جو مظلوم عوام ہے، کہیں کا بھی مظلوم ہو، وہ یمن کا ہو، شام کا ہو، لبنان کا ہو، یا کشمیر کا ہو، یا روہنگیا کا ہو، یعنی آسام کا ہو، جہاں بھی مسلمان ہوگا، امت ایک طرف ہے، یہ غدار ایک طرف ہے۔ لیکن اللہ نے اہتمام کیا، ہمارے سامنے بھی آزمائش آئی، ان کے سامنے بھی آزمائش آئی، ہم اپنے غموں کو بھلا کے اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے ہر روز آواز بلند کرتے رہے۔ شرمندہ ہو گئے، ہمارے دشمن بھی شرمندہ ہو گئے، اس ملک میں بھی شرمندہ ہو گئے، یہاں کی حکومت بھی شرمندہ ہو گئے، یہاں کے ادارے بھی شرمندہ ہو گئے کہ جن لوگوں کو ہم نے آئسولیٹ کرنا چاہا، جن کے خلاف ہم نعرے لگاتے رہے، اگر سب سے مضبوط آواز کسی نے اٹھائی ہے کشمیر کے مظلوموں کے لیے تو علی کے غلاموں نے اٹھائی ہے، ہمارے رہبر نے اٹھائی ہے، ہمارے علماء نے اٹھائی ہے۔ یہ ہے ہمارا فخر، یہ ہے فرق، وہ کعبے میں بیٹھے ہوئے امام میں اور ہمارے رہبر میں ہمارے علماء جانتے ہیں کہ مظلوم کی حمایت کیسے کرنا ہے، اور وہاں بھی وہ جانتا ہے دین فروش ملا، یعنی وہ ملا اعلان کر رہا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے کہ اگر کربلا میں ہوتا تو ان علماء کی صف میں ہوتا جن ملعونوں نے قتل حسین کا فتویٰ دیا تھا۔ یہ فرق یاد رکھنا، یہ ہے تشیع، اس پہ جتنا فخر کرو کم ہے، اسے کہ یہی تو دنیا میں پہچان ہے تمہاری۔ اس لیے میں نے کہا کہیں بھول نہ جانا، یہ ماتم ہے، یہی چیز ماتم مظلوم کی حمایت کا نام، ایک پیغام۔ دوسرا پیغام، صبح ویسے بھی چھٹی ہے، عام تعطیل ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ خواہ ہے، لوگ اپنا منجن بیچتے ہیں نا، لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، سڑکیں بند ہوتی ہیں، تو جاتا کہاں ہے بھائی؟
نہ تجھے دفتر جانا، نہ تجھے اسکول جانا، نہ تجھے آفس جانا. سب سے زیادہ پیٹ میں مروڑ اس کے ہوتا ہے کہ جو پہلی محرم سے چیخ رہا ہوتا ہے چھٹی دو چھٹی دو چھٹی دو، ہے نا؟ پہلی محرم سے چیخ رہا ہوتا ہے نا کہ جب وہ چھٹی ہوگی تو پھر تجھے نہیں پتہ چلے گا کہ دنیا کا کاروبار رک جائے گا. لیکن 9 اور 10 کو سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. لوگ پریشان ہو رہے ہیں. ارے لوگ کہاں سے پریشان ہو رہے ہیں؟ نہ کسی کو دفتر جانا ہے، نہ کسی کو اسکول جانا ہے. اور جہاں تک رہا ٹرانزیکشن کا معاملہ، تو بھائی میں تو چینل دیکھتا رہتا ہوں، میں تو چینل دیکھ کر آ رہا ہوں. پچھلے سال بھی ایک نام نہیں لینا چاہتا، پبلسٹی والی بات ہو جاتی ہے، تو پچھلے سال بھی میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے تجزیہ نگار نے بیٹھ کر کراچی کے بہت تاجروں کی تنظیم کے صدر سے انٹرویو لیا کہ 8 9 10 جو بازار بند رہتا ہے کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہاں ہیں آپ؟ 8 9 10 یہ 3 دن جتنا ہمارا کاروبار ہوتا ہے، جتنی ٹرانزیکشن ہوتی ہے اتنی 3 مہینے میں نہیں ہوتی. یہ وہ تاجروں کی تنظیم کے جو سربراہ ہیں، آپ بھی جانتے ہوں، ان کا نام میں نہیں لینا چاہتا، یہ انہوں نے بیٹھ کے کہا کہ کھربوں کا اربوں کا کھربوں کا ٹرانزیکشن ہوتا ہے اس 3 دن میں، کیونکہ کوئی گلی محلہ پاکستان کا ایسا نہیں ہوتا جہاں نظر و نیاز کا سلسلہ نہ ہو. تو 3 دن کا کاروبار، 3 مہینے کا کاروبار ایک طرف ہوتا ہے. 3 دن کے بعد کہتا ہے جب اسٹاک مارکیٹ کھلتی ہے تو وہاں مجھے تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اسٹاک مارکیٹ، اسٹاک ایکسچینج ہے کیا بلا، بس مجھے تو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آج 30,000 روپے آ گئی ہے، 31,000 روپے آ گئی، اس سے مجھے اندازہ ہوتا رہتا ہے. تو بتاتا ہے کہ عاشور کے بعد جب کھلتی ہے تو اسٹاک مارکیٹ نیچے نہیں ہوتی، اوپر ہوتی ہے، کیونکہ کھربوں روپیہ حسین کے نام پہ لوگ مارکیٹ میں پھینک چکے ہوتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ گئی بات؟ آئیے، مگر جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، یہ تو بتا رہا ہوں کہ کیسے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں دنیا کے. اچھا اٹھا کریں، ہمیں بھی مزہ آتا ہے ایسے لوگوں کی، اور اللہ پیٹ میں مروڑ اٹھائے، ہمیں کیا ہے، جتنے بھی اٹھے ہمیں کیا. لیکن آئیے جو کام کی بات، پھر بھی فرض کر لیجئے جو جلوسوں کے راستے ہیں آپ کے، ہے نا، وہاں اطراف میں راستے بند کر دیے. ہم نے نہیں بند کرائے، یہ بھی ریکارڈ پہ آنا چاہیے بات. سب گواہ ہیں، ہمارے جلوس آرام سے اٹھتے تھے، بازار کھلے رہتے تھے، ہوٹلیں تک کھلی رہتی تھی، عزادار خود جاتے تھے جلوس سے نکل کے چائے پی کے آ گئے. بتائیے ایسا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ بچوں کو نہیں معلوم، بڑوں سے پوچھ رہا ہوں جو میرے ہمسن ہیں. ارے بھائی ایسے ہی ہوتا تھا، تھک گئے وہاں جا کے بیٹھ گئے، چائے پی لی، پھر آ گئے جلوس میں. جلوس چل رہا ہے، کسی کو کوئی خوف نہیں تھا ہم سے، نہ دکانداروں کو نہ ہوٹل والوں کو، کسی کو کوئی خوف نہیں. بازار کھلے رہتے تھے، ہم نے نہیں بند کرائے. جاؤ تاریخ پڑھو کس نے یہ بند کرائے. جب یہ دہشت گرد ملعون پاکستان میں وارد ہوئے، ان دہشت گردوں کو تم نے پالا، آستین کے سانپوں کو پالا، انہی نے دھماکے شروع کیے، انہی نے فائرنگ شروع کی، انہی نے بے گناہوں کو مارنا شروع کیا. جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ جلوسوں کے راستوں کو کنٹینر لگا کے بند کیا جاتا ہے، ہم نے نہیں کہا بند کرو. ہمیں شوق نہیں کہ کرفیو میں جلوس اٹھائیں، ہم تو دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ حسین کا پیغام ہے کیا. ہم سڑکوں پہ اس لیے نہیں آتے کہ سڑکیں بند کر دی جائیں بھائی، ہماری سڑکیں کھلی رہتی تھی جلوسوں میں، یہ ان ملعونوں نے کروایا، ان دہشت گردوں نے. لیکن سنیے، پھر بھی فرض کر لیں جلوس جس راستے سے گزر رہا ہے، آخر وہاں اطراف میں لوگ تو رہتے ہیں نا، انسان تو رہتے ہیں نا، کسی بھی مذہب کے ہوں. اب فرض کر لیجئے خدا نہ کرے کوئی بیمار ہو جائے اور اسے اپنے مریض کو اسپتال لے کر جانا ہے، تو کیا فرض ہے آپ کا؟ اس کی ایمبولنس کو راستہ دیں؟ نہیں، یہ فرض نہیں ہے، بلکہ آپ کا فرض یہ ہے کہ جو آپ کی ایمبولنس سے چل رہی ہے وہ ایمبولنس اس کے گھر لے کر جاؤ اور اسے اسپتال پہنچا کے آؤ. یہ ہے حسینیت، یہ حسینیت. کسی بیچارے کو ایمرجنسی ہو گئی، ایئرپورٹ جانا ہے، ریلوے اسٹیشن جانا ہے، خدا کے بندو آپ اپنی عزاداری کرو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑ جاتا، کوئی حرج نہیں آتا. اگر اپنے کسی بھائی کو جو مجبور ہے، اگر اس کو راستہ دو گے، اپنی حفاظت میں نکال کے لے جاؤ گے، حسین خوش ہوگا، حسین کی ماں تمہیں دعائیں دے گی. یہی انسانیت تو چاہتا ہے حسین تم سے کہ ایسا کردار پیش کر دو کہ جو مخالف ہو وہ بھی شرمندہ ہو جائے کہ ہم انہیں کیا سمجھ رہے تھے، یہ کتنے انسان دوست لوگ. پانی دو بیٹا.
سیکیورٹی کے انتظامات اپنی جگہ، اس سے غافل نہ ہو، وہ بالکل اپنی جگہ رہنا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ ہمارا شیوا نہیں ہے کسی انسان کو تکلیف پہنچا دینا. ہماری ذات سے دوسرے انسانوں کو تکلیف نہ ہو، ہمارے ہمسایوں کو تکلیف نہ ہو. یاد رکھنا شیعو، کچھ لوگوں کو میری بات بری لگے تو لگا کرے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مولا راضی ہے میری اس بات سے جو میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں. یہ ہے تشیع، یہ ہے شیعت. ہم اپنی عزاداری کر رہے ہیں، اپنا غم منا رہے ہیں، سب ہمارے ساتھ ہیں. لیکن اگر کوئی بیچارہ ایسا مجبور پھنس جائے تو کیا کیا جائے؟ پکڑ لیا جائے، اس کی گاڑی کو واپس لے کے جاؤ. نہیں ہے یہاں سے راستہ نہیں. پولیس بھی روکے تو آپ نہ روکنے دیں، جانے دو، مریض جا رہا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہم پہنچا کے آئیں گے. تلاشی اپنی جگہ، سیکورٹی اپنی جگہ. حالات ایسے ہیں، کیا کریں بھائی، دیکھنا پڑتا ہے تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد. لیکن یاد رکھیے، آپ جب سڑک پر آ گئے تو اب آپ حسین کے نمائندے ہیں. کار زینب انجام دے رہے. کار زینب ہے نا، یہ جلوس کیا ہے؟ یہ جلوس یزا ہے کار زینبی. عاشور کے بعد جو کام ثانیہ زہرا نے انجام دیا تھا وہ کام ہی تو انجام دے رہے ہیں. یہ ثانیہ زہرا ہی کی تو سنت ہے سارے جلوس اٹھانا. تو کار زینبی کیا ہے؟ حسین کے پیغام کو پہنچانا. تو پوری کوشش کیجئے، اپنے بچوں کو اسی پہ پروان چڑھائیے کہ شیعہ وہی شیعہ ہے، ماتمی وہی ماتمی ہے، حسینی وہی حسینی ہے. جو تکلیف خود تو اٹھا لے گا، اس کی ذات سے دوسرے کو تکلیف نہیں ہوگی. آپ کا محلہ گواہی دے کہ ہمارے ہاں شیعہ رہتے. بھائی مذاق تھوڑی ہے، ہمیں کوئی تکلیف کیسے پہنچے گی؟ حسین کے چاہنے والے رہتے ہیں اس آبادی میں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ میرا فرض تھا، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ فضائل وغیرہ میرا بچپن سے نشو نما ایسی ہوئی ہے، پرورشی ایسی ہوئی ہے کہ شب عاشور زیادہ فضائل کی طرف نہیں جاتے بھائی، مصائب کی رات ہے. لیکن یہ کہ پیغام یہ 2-3 دینا تھے آپ کو، جو میں نے آپ کو پیغام پہنچائے دو کہ یہ خیال رکھیے گا کہ کل سڑک پہ آپ کا امتحان ہے ہم سب کا. اور باقی تیسری بات، آخری بات تو بھائی کہہ ہی چکا، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، سب خیر ہے. لیکن فرض کر لو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ خدا کے بندو، پہلے نہیں دیکھا ہے پھر دیکھ لیں گے. اگر کچھ ہو گیا کوئی پرواہ نہیں، حسینی ہے. اعصاب قابو رکھنا. بس ایک بات سوچ لو، اگر موت لکھی ہے نا تو پیٹھ دکھا کے بھاگو گے جب بھی ہے، سامنے سینہ رکھو گے جب بھی ہے. اگر موت لکھی، سانسیں تو نہیں بڑھا سکتے نا، نہ میں اپنی ایک سانس بڑھا سکتا ہوں نہ کوئی میری ایک سانس گھٹا سکتا. اس سبق کو ہر حسینی یاد کر لے. میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، کتابی باتیں نہیں کر رہا آپ سے. آپ سمجھے ہاں جب ایسا بھی ایسے کہتے ہیں، نہیں، آپ مشاہدے کی بات کر رہا ہوں. جہاں بھی یہ چیز ہوگی یقین جانے بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، سینکڑوں لاشیں گر جائیں، ہزاروں لاشیں گر جائیں، میں نے دیکھا ان قوموں کو ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ بالکل پرسکون ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ اگر موت آ گئی ہے تو مڑنے میں بھی آئے گی اور سامنے جانے میں بھی آئے گی. بھائی تو بھاگتے ہوئے کیوں مروں بھائی؟ پیٹ پہ کیوں میرے چڑھتے ہوئے لوگ جائیں مجھے مار کے جائیں؟ نہیں، ایسے نہیں. قابو رکھے، حواس پہ قابو. آپ کے پاس حسین کا نعرہ ہے، خدا نہ کرے کوئی بات ہو، ایک نعرہ تو پہلے زبان پہ آنا چاہیے، لبیک یا حسین. جیسے ہی آپ یا حسین کہیں گے، یاد رکھنا اس ناچیز کو رہوں یا نہ رہوں، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس نعرے کی اپنی قوت ہے. جو ہی آپ کہتے نا لبیک یا حسین، پہلا اس کا معجزہ یہ ہے کہ جتنے بھی خوف ہیں ان سارے خوف کو دل سے نکال کے پھینک دیتا ہے حسین کا. ڈر اور خوف کو دور کر دیتا ہے. یہ ذہن میں رکھو کہ ایسا کوئی مرحلہ ہے، بس ایک ہی نعرہ لگانا، یا حسین. یا حسین کہو گے سارے خوف دور ہو جائے. ایسے ہی ہے. بس میں منزل پر آ گیا. میں نے عرض کیا تھا آپ سے، کیونکہ شب عاشور صرف قیامت کی رات ہے، مصائب کی رات ہے. جب یہ شروع ہوئی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے، تو ایک عجیب واقعہ ہوا تھا. تاریکی چھائی، انصار حسینی نے نماز پڑھی، خیموں میں بیویوں نے نماز پڑھی. ثانیہ زہرا نے فضہ کو طلب کیا، فضہ ذرا ماجائے کو میرا سلام کہہ دے، میرا سلام کہہ. جناب فضہ نے پیغام پہنچایا. سید الشہداء بہن کے خیمے میں تشریف لائے، دیکھا پریشان ہے بہن.
وجہ پوچھی پریشانی کی تو ثانیہ زہرا فرماتی ہیں بھیا جب سے سورج غروب ہوا ہے سر شام سے پشت خیمہ سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کوئی بیوی ایسے روتی ہے جیسے اس کا جوان ذبح کر دیا گیا، بس یہ سننا تھا حسین کی آنکھوں میں نمی آ گئی، اشک آ گئی۔ فرماتے ہیں بہن پہچانا نہیں، یہ کوئی اور نہیں ہماری ماں زہرا ہے۔ ہم نے مدینہ چھوڑا، ماں نے مزار چھوڑا۔ یہ پہلا یہاں سے آغاز ہوا شب عاشور کا۔ اور موقع آئے، حسین نے امتحان لیے، پہلا دوسرا تیسرا، آخری امتحان بھی ہو گیا، چراغ گل کر کے بھی بتا دیا دنیا کو کہ دیکھو کیسے ہیں میرے جانثار، شفاعت کی ضمانت دے کر بھی بتا دیا کہ میں تمہارا محشر میں ذات ہوں، جاؤ تم نے یہاں تک ساتھ دیا اور کسی نے ساتھ نہ دیا جاؤ۔ لیکن انصار حسینی نے بتا دیا کہ جنت کے شوق، جنت کا لالچ ہمیں یہاں نہیں لایا۔ ان کی تو غیرت اور حمیت یہ کہہ رہی ہے کہ حسین کو ان درندوں کے درمیان چھوڑ کر کیسے چلے جائیں، تو رسول خدا کو کیا منہ دکھائیں گے، کس طرح سے جائیں گے علی کے سامنے، محمد عربی کے سامنے۔ یہ سارے امتحان لیے، اب حسین اپنے انصار کو لے کر میدان میں آیا، آؤ اب تمہیں تمہارے مقام ہائے شہادت دکھاتا ہوں۔ ابھی میں آگے چلوں، شب عاشور کا حق ادا کرنے کے لیے بس 2 جملے ادا کر رہا ہوں، آپ اطمینان رکھیں جو مجھے کہا گیا ہے میں وہی مسائل پڑھوں گا، لیکن بہرحال شب عاشور تو ہے نا۔ حسین نے ایک ایک ناصر کو اس کا مقام شہادت دکھانا شروع کیا۔ یہاں مسلم بن عوف سجا گرے گا، یہاں زہیر بن قین، یہاں حر ابھی آیا نہیں مگر بتا دیں، حر یہاں حبیب سب، یہاں عباس کا ایک بازو قلم ہوگا، یہاں دوسرا بازو قلم ہوگا، یہاں علی اکبر کو برچھی لگے گی، یہاں میں علی اصغر کو لے کر آؤں گا اور علی اصغر کے گلے میں تیر لگے گا۔ ایسا ہے، سب کے مقام آئے شہادت دکھائے، اس کے بعد ایک نشیب کی طرف چلے حسین، آؤ اب میں تمہیں اپنا مقام شہادت دکھاتا ہوں۔ جب اس نشیب کی طرف بڑھے، چند قدم چلے تھے، سب کو واپسی کا حکم دیا، واپس چلو۔ تیز تیز قدم اٹھائے حسین نے، حسین کے پیچھے پیچھے انصار خیمہ گاہ میں پہنچے، دست بستہ انصار نے عرض کی مولا آپ تو اپنا مقام شہادت دکھانے لگے، وہاں ایسا کیا تھا؟ پھر حسین کی آنکھوں میں اشک آ گئے، تمہیں کیسے بتاؤ، کل جہاں میں ذبح کیا جاؤں گا میری ماں زہرا بیٹھی۔ عزادارو روایت تو بہت کچھ لکھا ہے لیکن میں پڑھتا نہیں، احتیاط کرتا ہوں، میں جملے پڑھ ہی نہیں رہا، بس اتنا سن لو، خلاصہ یہ ہے اس پوری روایت کا کہ حسین نے فرمایا کہ میری ماں زہرا وہاں بیٹھی اس جگہ کو صاف کر رہی ہے جہاں کل میں ذبح کیا جاؤں گا۔ شب عاشور، لیکن بہرحال پورا گھر بھرا ہے نا، گھرانہ بھرا ہوا ہے، خیمے آباد ہیں، ہر خیمے میں ماں یا بہن اپنے بیٹے یا اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھی ہے، یہاں تک کہ جناب ام کلثوم کا خیمہ بھی آباد ہے۔ یہ الگ بات کہ آپ رو رہی ہیں اور وہ جوان جو تلوار کو سیکل کر رہا ہے وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ شہزادی یہ غلام زندہ ہے، آپ کی آنکھوں میں اشک کیسے؟ تو شہزادی نے یہی فرمایا تھا نا، عباس کل سب اپنی اپنی قربانی پیش کریں گے، مجھے دکھیاری ام کلثوم کے پاس تو کچھ بھی نہیں جو پیش کروں۔ تو جناب عباس نے کیا فرمایا تھا؟ سر جھکا کے یہی کہا تھا، شہزادی اطمینان رکھیے، میں ہوں نا، میں آپ کی طرف سے ہدیہ ہو جاؤں گا۔ تو جناب ام کلثوم کا یہی فخر تھا ہمیشہ کہ میں وہ ہوں جس کی طرف سے عباس قربان ہوا تھا، میں وہ ہوں جس کے ہدیے کا نام عباس تھا۔ ہوئی صبح، ساری تفصیل آپ سن چکے، ابھی یہ رات گزرتی جائے گی، آپ ایک اور شبیہ بنائیں گے، کس کی؟ اذان علی اکبر کی۔ وہ اذان دے گا کوئی بھی، آپ کے کانوں میں آواز گونجے گی علی اکبر کی، وہ اذان دینے والا ہوگا کوئی بھی، آپ چشم تصور میں پہنچ جائیں گے کربلا، اور چشم تصور سے دیکھیں گے کہ حسین کا لال علی اکبر جب اذان دے رہا تھا، بیویاں کس طرح خیموں میں پچھاڑے کھا رہی تھی۔
کیسے ماتم برپا تھا خیموں میں۔ آئیے آگے بڑھائیں بات کو۔ جنگ کا آغاز ہوا، بنی ہاشم نے جانا چاہا، جانے نہیں دیا انصار حسینی نے۔ انصار حسینی گئے، اولاد جعفر و عقیل، اولاد حسن، اولاد علی، یہاں تک کہ آخری شہ سوار، آخری جانباز، آخری مجاہد علی اصغر کو بھی حسین نے پشت خیمہ قبر کے حوالے کر کے قبر کے نشان مٹھا دیے۔ اب وہ وقت آیا کہ جب حسین خیمے میں داخل ہو کے ایک ایک کا نام لے کر آواز دیتے، زینب، ام کلثوم، ام لیلا، ام رباع، رقیہ، سکینہ، تم سب پر حسین کا آخری سلام، تم سب پر حسین کا آخری سلام۔ بس عزادارو، یہ آواز سننی تھی، بیویوں میں، بچوں میں ایک قیامت برپا ہو گئی۔ بیٹی قدموں سے لپٹ کے رو رہی ہے، بیویاں بہنیں گلے لگا کر رو رہی ہیں۔ حسین نے ثانیہ زہرا کو دیکھا، فرمایا زینب جتنا رونا ہے ابھی رو لو، میرے بعد رونے کی فرصت نہیں ملے گی، میرے بعد رونے کا موقع نہیں ملے گا۔ زینب تم ہوگی اور آل رسول، زینب امامت ہوگی اور تم امامت کی حفاظت کی ذمہ داری بھی تمہاری، یہ ساری امانتیں تمہیں سونپی۔ اور زینب ایک امانت اور دے کر جا رہا ہوں، اس امانت سے ہوشیار رہنا، میری بچی سکینہ میرے سینے کے سوا کسی سینے پر سونے کی عادی نہیں، میری بچی کی طرف سے ہوشیار رہنا۔ بس عزادارو، میں ایک ہی جملے میں منظر کشی کر سکتا ہوں، اگرچہ کہ منظر کشی کا حق ادا نہیں ہوگا، نہ کوئی ادا کر سکتا ہے۔ کیسے بتایا جائے کہ حسین رخصت کیوں کر ہوئے خیمہ گاہ سے، کیسے رخصت ہوئے، لیکن یہی لکھا ہے روایتوں نے کہ حسین اس طرح نکلے تھے خیمے سے جیسے بھرے گھر سے جوان کی میت نکلتی ہے، اس طرح رخصت ہوئے۔ علی اکبر سے بڑی رخصت ہے حسین کی، لیکن جب خیمے سے باہر آئے، حسرت سے چاروں طرف دیکھا، ذوالجناح سر جھکائے کھڑا ہے، کوئی رکاب، کوئی بات تھامنے والا نہیں، کوئی نجام پرست تھامنے والا نہیں، کوئی حسین کو سوار کرانے والا نہ تھا۔ حسین نے گنج شہیدہ کا رخ کر کے آواز دی، ایک ایک کا نام لے کر آواز دی، اے ابن اوسجا، اے حبیب، اے عباس، اے علی اکبر، ارے میں نے تم سب کو سوار کرایا تھا، آؤ اب تمہارا مولا میدان میں جا رہا ہے، کوئی تو آؤ میری بات تھامو، مجھے سوار کراؤ، ذوالجناح میری سواری پہ سوار کراؤ۔ ابھی حسین یہ آوازیں دے رہے تھے، زینب کے کانوں سے آواز ٹکرائی بھائی کی، چادر سر پہ ڈالی، دوڑی خیمے سے باہر، بات تھام کے کہتی ہے بھیا زینب تجھے سوار کرائے گی۔ زینب نے ذوالجناح کی بات تھامی، بھائی کو سوار کرایا، حسین روانہ ہوئے، آخری بار حجت تمام کی، اپنا تعارف کرایا۔ سنو ایک پیاسے کی جنگ کا حال سنو، علی کے لال نے جب حملہ کیا، کون؟ حسین۔ عباس کے قتل سے کمر ٹوٹی، علی اکبر کے برچھی لگنے سے بینائی گئی، وہی حسین جب حملہ کرتا ہے ان کوفیوں شامیوں پہ، تو یہی لکھا مقاتل نے کہ ایسا غضب کا حملہ تھا حسین کا کہ سپاہ کوفہ و شام کا سرحد سے ٹکرا رہی تھی، کوفے کی سرحد سے ٹکرا رہی تھی، علمان الحفیظ کی آوازیں بلند تھی، حسین کے آگے سے بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتا تھا ہجوم، پہلا حملہ کیا، حسین واپس پلٹے، پھر گنج شہیدہ کا رخ کر کے آواز دی، اے حبیب، اے ابن اوسجا، اے زہیر، اے عباس، اے علی اکبر، اے قاسم و محمد، میں نے تمہارے ایک ایک وار پہ داد دی تھی، مرحبا کہا تھا، آفرین کہا تھا، آؤ اب اپنے مولا کی جنگ بھی تو دیکھو، اب اس حسین کی جنگ دیکھو جو 72 لاشیں اٹھا چکا، اب اس حسین کی جنگ دیکھو جو کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا
تو تلوار سے تم سب کو زیر کر سکتا ہوں، مگر یہی موقع ہے جب ہاتف غیبی کی ندا گونجی ہوگی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان پانے والے نفس پلٹ اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، تو اپنے رب سے راضی ہو جا۔ یا یوں کہہ دوں عرفا کی زبان میں، اے میرے حسین پلٹا پلٹا میرے حسین، تو نے وہ کر دکھایا جو کوئی نبی نہیں کر سکتا تھا، جو کوئی پیغمبر نہیں کر سکتا تھا۔ حسین میں راضی ہو گیا، اب جو میں تجھے دینے والا ہوں حسین تو بھی راضی ہو جا۔ بس یہ ندا گونجی، حسین نے شمشیر کو ذوالفقار کو نیام میں رکھا، پیاس کا غلبہ ہوا۔ جانتے ہیں آخری وقت میں حسین کے لبوں پہ یہ لفظ تھا، الاتش الاتش الاتش۔ ارے ظالمو، تم میں کوئی ایسا نہیں جو فرزند رسول خدا کے گلے میں تھوڑا سا پانی ڈال دے، مگر کوئی پانی دینے والا نہ تھا۔ سنو، چاروں طرف سے تیروں کا بے برس رہا ہے، اس منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں جتنے مقاتل ہیں سب کا کم از کم ایک بات پہ اتفاق ہے کہ حسین کو اتنے تیر لگے تھے، اتنے تیر لگے تھے کہ سوائے تیروں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا، صرف تیر نظر آتے تھے چاروں طرف حسین کے جسم اطہر میں، مگر اتنی طاقت ہے زہرا کے لال میں کہ ابھی ذوالجناح سے کوئی نیچے گرا نہ سکا تھا۔ پسر سعد نے ہرملہ کو طلب کیا، ہرملہ ادھر آ، ایسا کام کر۔ حسین ذوالجناح سے نیچے آئے، ہرملہ نے اپنا آخری تیر کمان میں جوڑا، قریب آیا، کہتا ہے تیر ماروں تو کہاں ماروں، کوئی جگہ خالی نہیں تھی جہاں تیر مارتا۔ میں نے ذوالجناح کے کئی چکر کاٹے، سامنے کی طرف آیا، میں نے دیکھا سجدے کی جگہ، پیشانی پہ سجدے کی جگہ خالی ہے، میں بالکل سامنے آیا، میں نے چلا کھینچا، حسین